نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد و صلات، آج 31 جولائی 2017 بروز سوموار ایک احباب کی جانب سے الٹے سیدھے عین طفل مکتب کی طرح چند سطور پہنچے. جب میں نے اس کا سرسری جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ انسان جب کسی سے حسد کرنے لگتا ہے تو اپنے باپ کو بھی باپ کہنے سے انکار کر بیٹھتا ہے. اس تحریر میں جو مہلک مرض موجود ہے اس کا آپریشن ضروری سمجھتے ہوئے آپ تک پہنچانا مناسب سمجھا تاکہ اہل دیانت ایک کھلے جھوٹ اور فریب سے آگاہ ہو سکے. چند باتیں بطور نمونہ پیش ہے، ملاحظہ کیجیے. نمبر 1، اس نے کہا والد بزرگوار کی نسبت مانگنے والے خاندان سے کیا. سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے موہنی گاؤں کی جانب اس قسم کی نسبتیں کی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ موہنی بستی میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، جبکہ 30-35 گھر شاہزادوں کے ہیں، جس میں سے ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جو بھیک مانگنے کہیں جاتے ہوں یا کسی کے یہاں سے کچھ لیتے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ شاہ ہیں، کیسے شاہ ہیں، کس طرح کے شاہ ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے، کہاں تک ان کی پہنچ ہے. یہ تفصیل اگر میں بیان کروں تو بہت زیادہ ہوگا اور شاید مضمون سے یہ ہوگا، لہذا میں ڈائریکٹ اصل موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں کہ والد بزرگوار کی جانب جس طریقے سے نسبت کی گئی، اس جاہل فریبی مولوی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا خاندان کہاں سے آیا، کب آیا، کیسے آیا اور کیوں آیا. اگر اس نے برادر صغیر اللہ مفتی مشرف عقیل امجدی کی کتاب مسائل الدین فی بیان تجہیز التکفین المعروف مسائل تجہیز التکفین، جس کتاب کو سن 2015 کے شروع میں ہی چھاپا گیا، تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا، اگر وہ اس کتاب کا تھوڑا بھی مطالعہ کیا ہوتا تو اسے حقیقت معلوم ہو جاتی اور وہ جان جاتا کہ ہاں ان کے خاندان کی شروعات کہاں سے ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، موہنی بستی میں کیسے رہتے ہیں، کب سے رہتے ہیں، پتہ چل جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دادا حضور جو کہ ایک حکیم تھے، سید الشاہ عبد الرحمن، وہ سیتامڑھی ضلع ہی میں ایک بستی ہے جہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن حاسدین کے حسد سے پریشان ہو کر وہاں سے آپ ہجرت کر لیے اور یہاں تشریف لے آئے، اور آپ بھائی بہنوں میں تنہا تھے، آپ کے کوئی دوسرے بھائی بہن نہیں تھے. اس طریقے سے وہ یہاں تشریف لے آئے. یہاں لانے کے بعد یہیں ان کی شادی ہوئی، پھر وہ یہیں رہنے لگے. جبھی سے یہ خاندان اس گاؤں میں آباد ہو گیا، جس گاؤں کا نام موہنی ہے اور جس کے شہر کا نام مہوا گاچھی ہے، جو کہ میرے گاؤں کا ہی ایک شہر ہے، جہاں باغ، بنول، پکریرا، فیض پور، مدنی پور، پنڈول کے لوگ میرے گاؤں میں مارکیٹ کرنے آتے ہیں، بازار کرنے آتے ہیں، یہاں سے سودا سلف خریدنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بندہ میں محمد اظہر عقیل حلیمی علوی بول رہا ہوں، اور یہ بندہ جس نے لکھا ہے یہ مولوی ابرار کا بچہ ہے، جس کا نام ہے انور رضا اجمیری، جس کو اجمیریہ کہا جاتا تھا. اور میرے ساتھ میں یہ چند ابتدائی کتابیں پڑھ چکا ہے اور بارہا یہ نہ یاد ہونے کے سبب مجھ سے مار بھی کھایا ہے، کیونکہ وہاں استاد مولانا ظفر امام صاحب قبلہ تھے.
آپ جب پڑھاتے تھے کوئی بچہ نہیں جواب دے پاتا تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس کا جواب دو. جب میں جواب دے دیتا تو ہم دونوں بھائیوں میں سے جو بھی جواب دیتا اٹھ کر گھونسا لگاتے تھے. یعنی یہ ایک رسم تھا، رواج تھا. اس رواج کے تحت شاید ہی کوئی اس زمانے میں تذری مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہو جو مجھ سے مار نہ کھایا ہو، پیٹا نہ گیا ہو سکتا ہے وہ بچپن کی ہی دشمنی بیچارے کے دل میں ہو، کسی نے مجھے بہت ٹھوکا ہے، بہت بجایا، تو لاؤ اپنی حسد اور کینہ کی آگ کو کچھ ٹھنڈک دیں اور دل کو کچھ سکون دلائیں. شاید اس وجہ کے بنا پر وہ اس قسم کی نیچی حرکت اور گھٹیا حرکت پہ اتر آیا. چلیے دوسرا سوال، مولوی ابرار کی جانب والد گرامی کی شاگردگی کو منسوب کرنے کی ناپاک کوشش کیا. سراسر یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ والد بزرگوار جب جامعہ ضیاء فیض الرضا ددری جس کے بانی طریقت رہبر رشید خیر اللہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ مدرج اللہ علی و نورانی ضیائی ہیں، آپ نے جب والد گرامی کو یاد فرمایا، والد گرامی کی جانب عریضہ پیش کیا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے مدرسے میں آپ تعلیم دیں، معلم کی حیثیت سے آپ تشریف لائیں، تو والد بزرگوار نے اس عریضہ کو قبول کیا اور آپ کی جب تک طبیعت چاہی آپ نے وہاں پڑھایا. اور یہ لڑکا انور رضا اجمیریہ والد گرامی سے پڑھا ہے، جو کہ کئی کتابیں والد گرامی نے ان کو پڑھایا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو استاد باپ ہوتا ہے، بلکہ باپ سے بھی کئی درجے میں اہم ہوتا ہے. اور یہ بندہ اتنا بڑا مردود ہے کہ جب یہ پیپر لکھتا ہے، کچھ لکھتا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بے ادبی سے اپنے استاد یعنی حقیقی باپ کا نام لکھتا ہے. اس سے اس کی اصلیت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تیسری بات، فاضل بریلی و مفتی اعظم ہند و اظہری میاں کو دونوں صاحبزادے گالیاں تک دی. سراسر جھوٹ ہے، سراسر فریب ہے. اور ایک مولوی ہو کر جھوٹ کیسے بولتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے. اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، ان کے مومنین کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہو. اس بندے پر جس نے جھوٹ منسوب کیا، اگر یہ حق پر ہے تو کوئی بھی ایسی بات یا کوئی ایسی تحریر پیش کریں جس میں فضل بریلوی مفتی اعظم ہند و اظہر میاں کو گالی دیا گیا ہو یا کوئی ایسی بات کہی گئی ہو جس سے پتا چلتا ہو کہ ہاں یہ حقیقت میں گالی ہے. چلیے نمبر 4، بس سال بھر پہلے دونوں شہزادے نے خود کو سید و آل علی کہہ کر نیا فتنہ جنم دیا. آج 31 جولائی ہے 2017 کی، اور اس نے شاید کل لکھا ہے اور یہ جملہ لکھتا ہے کہ بس سال بھر پہلے دونوں شہزادے نے خود کو سید و آل علی کہہ کر نیا فتنہ جنم دیا. آئیے میں آپ کو حقیقت دکھاؤں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ استاد شعبہ تحقیق فی الفقہ امجدیہ گھوسی اللہ مولانا مفتی عبد الرحمن رضوی صاحب قبلہ جب مسائل تجہیز و تکفین کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کے بعد کلمات تقدیم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کلمات تقدیم کے نیچے وہ پوری تاریخ لکھتے ہیں کہ کون سے تاریخ میں وہ لکھ رہے ہیں. تو اس میں آپ لکھتے ہیں 26 اکتوبر 2014، ٹھیک ہے، جو کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 اور 17 پر مکتوب ہے، جو کہ 2 صفحے کا مضمون آپ نے تحریر فرمایا. دوسرا، خلیفہ اظہری میاں شہزادہ محدث کبیر علامہ عطاء المصطفیٰ قادری صفحہ نمبر 15 پر جب کلمات تبریک لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 21 مارچ 2015 کی تاریخ ہے، تو آئیے میں آپ کو ان کے جملے بھی سنا دوں تاکہ حقیقت کا پتہ چل جائے کہ عزیزم مولانا قاری سید مشرف عقیل زیدہ مجدو، جو کہ حضرت العلام سید محمد ہاشم القادری صاحب قبلہ کے لخت جگر ہیں، موصوف نے مسائل الدین فی بیان تجہیز تکفین کتاب ترتیب دے کر موجودہ وقت میں بہت اچھا کام کیا، جس کی اشد ضرورت ہے. تجہیز و تکفین کے مسائل لکھے گئے ہیں، اس پر انسان عمل کرے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچا رہے گا. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عزیزم سلموں کو زیادہ سے زیادہ کتابوں کی تالیف و ترتیب کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجائے حبیبی کریم. علاء المصطفیٰ قادری 21 مارچ 2015 عیسوی. جی ہاں، تو اب دیکھیے جب علامہ علاء المصطفیٰ قادری استاد گھوسی
جامعہ امجدیہ رضویہ تحریر کرتے ہیں تو عزیزم مولانا قاری سید مشرف عقیل، جو حضرت العلام سید محمد ہاشم القادری، وہ یہ لگاتے ہیں اور ان کے مدرسے کا ایک جاہل نادان گنوار بچہ باہر میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، سید کے خلاف بکواس کرتا ہے، جو صاف صاف یہ کہتا ہے کہ بس سال بھر پہلے دونوں شہزادے نے، دونوں لڑکے نے اس طرح کے جملے کہتا ہے، اور حالانکہ ان کی تاریخ 21 مارچ 2015 سے آج کی تاریخ ہم ملا لیں 31/7/2015 2017 تو کم و بیش 2 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور اگر علامہ عبد الرحمان رضوی صاحب قبلہ جو کہ جامع معقول و منقول ہیں اور استاد شعبہ تحقیق فی الفقہ جامعہ امجدیہ گھوسی مئو ہیں، آپ نے جو لکھا ہے اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یکم محرم الحرام 1436 ہجری مطابق 26 اکتوبر 2014 عیسوی، صفحہ نمبر 17، کتاب مسائل تجویز التکفین، مؤلف مولانا سید مشرف عقیل شاہ قادری امجدی فاضل جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی مئو۔ ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 26 اکتوبر 2014 کو جب علامہ عبد الرحمان صاحب قبلہ لکھتے ہیں تو اس طریقے سے کلمات تقدیم لکھتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے، وہاں کے کئی ایک عالموں نے لکھا ہے، کلمات تکریم لکھنے والے استاد القرہ والمقری علامہ قاری احمد جمال القادری اعظمی عزیزی مصباحی، حضرت بھی جب لکھتے ہیں تو حضرت لکھتے ہیں عزیزہ مولانا قاری سید مشرف عقیل سلمہ ربہ ابن عالم بعمل، حضرت علامہ مولانا سید ہاشم القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی تالیف کردہ کتاب۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جامعہ کے استاد 2 سال 3 سال پہلے یہ کلمات تبریک کلمات تقدیم تحریر فرماتے ہیں، اور جبکہ یہ کتاب اس سے کہیں 6 مہینے پہلے تیار ہو چکی اور عرس امجدی کے موقع پر 2015 میں اس کتاب کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے دلائل ہیں کہ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سراسر جھوٹا ہے، سراسر فتین ہے، سراسر فسادی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شاید اس سے بڑا فتین اور فسادی کوئی پیدا نہ ہوا ہو کہ انور رضا اجمیریہ جو کہ گدھے کے جیسے پٹا جاتا تھا، مار کھاتا تھا، جس کے سارے خاندان کی عادت صرف جھوٹ بولنا اور فتنہ فساد کرنا، اور علی زادوں کی عادت ہے کہ جھوٹوں کو جھوٹوں سے پیٹنا اور جھوٹوں کو ان کے جھوٹ سے باز رکھنا۔ لہذا جس نے بھی مجھے گالی دیا یا جھگڑا کیا، میں نے ہمیشہ اس کو ماں سے جواب دیا، گالی کا جواب میں نے گالی سے کبھی نہیں دیا، یہ میری فطرت تھی، جس کی وجہ سے علامہ ظفر امام صاحب بھی کافی ناراض رہتے تھے کہ بہت بدماش ہے، جس کو پاتا ہے پیٹ دیتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، تو کیونکہ میری عادت تھی، کوئی گالی دے تو میں گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ مار کر کے دیا کرتا تھا، اور شاید کوئی بچہ ایسا ہو جو مجھ سے مار نہ کھایا ہو۔ چلیے، تو اس سے پتا چلا کہ اس جھوٹے نے انور رضا اجمیری بن ابرار نے بہت بڑا جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا۔ 5ویں نمبر پہ آئیے، جس پر علاقے کے لوگ چراغ پا ہیں اور شرعی حکم بھی آ چکا ہے۔ سراسر جھوٹ ہے، علاقے کا کوئی بھی بندہ چراغ پا نہیں ہے، اور کوئی شرعی حکم ابھی تک میرے پاس نہیں آیا ہے، نہ مجھ تک کسی نے پہنچایا ہے، اور علاقے کے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے گاؤں موہنی مہوا گاچھی میں جتنے بھی عالم ہیں سب والد بزرگوار کے شاگرد ہیں، سب سے بڑے بوڑھے اور عمر دراز شیبہ کہہ لیجئے معالی حسن صاحب قبلہ، جن کے ایک بال بھی ابھی سفید نہیں ملیں گے، چاہے داڑھی کے ہو یا سر کے ہو، وہ بیچارے بھی والد بزرگوار کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں، کوئی مصباحی ہیں، کوئی قادری ہیں، کوئی کچھ ہیں، سب والد صاحب کے شاگرد ہیں یا پھر میرے شاگرد ہیں، اور ابھی مفتی کلیم اشرف ہیں، جبکہ میں ددری میں پڑھ رہا تھا اولا جماعت میں، تو وہ بیچارے حفظ دور کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ مقصود پور سے گئے تھے یا اس کا کیا نام ہے سنگھا چوری کی طرف سے پڑھ کے گئے تھے، تو ان سے بھی میری کچھ دن پہلے بھی فیس بک پہ بات ہوئی تھی، اور انہوں نے جو کہا تھا اپنی طرف سے انہوں نے اپنا یہ پیش کیا تھا موقف، پھر جب میری جانب سے وہ جواب پائے تو پھر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور سکوت کیا، انہیں پتہ چلیا، کیونکہ علم والوں کی قدر کرتے ہیں، اور یہ جاہل نادان الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ چلیے، نمبر 6، آپ لوگ خاندانی مانگنے والے فقیر ہیں، اور مولا علی یہ احمد رضا مصباحی کے بارے میں اس نے جو اس کا چھوٹا والا بھائی ہے، پتہ نہیں اس زمانے میں وہ نیٹا پوچھتا تھا کیا کرتا تھا،
اس کے بارے میں کہتا ہے کہ احمد رضا مصباحی نے ان دونوں بھائیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ خاندانی مانگنے والے فقیر ہیں اور مولوی ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید ہو گئے؟ سراسر جھوٹ ہے، ایسا کوئی سوال نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک پاکستان کی شہزادی تھی سیدہ عالیہ مداریہ، جس کے ساتھ انور رضا اجمیریہ نے گفتگو کیا اور اس نے بہت ہی غلیظ گالی دی، جو کہ آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، ساری دنیا نے دیکھا، اور ان کے گاؤں کے علامہ مرغوب صاحب نے ہی اسے ڈانٹا، جو کہ بات اصلی کے ہی رہنے والے ہیں، اور کئی لوگوں نے اسے تنبیہ کیا اور سمجھایا، اور علی گڑھ کے علامہ ڈاکٹر مبین اشرف صاحب نے بھی بہت ڈانٹا، بہت سمجھایا، پھر اس کے بعد وہ لوگ معافی بھی مانگے، توبہ بھی کیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے آگے یہ بھی لکھا کہ جس پر دونوں نے باور کرایا کہ آپ سادات کی توہین کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے سادات کو سرے عام گالی بکا ہے، اور وہ بھی غلیظ گالیاں دیا ہے، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ باضابطہ پورے اسکین پیج موجود ہیں، اہل علم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں، اس میں ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، ممکن ہے سیدہ عالیہ مداریہ کی آئی ڈی پر ہو، یا اگر آپ چاہیں تو میں آپ تک ابھی پہنچا سکتا ہوں، اس میں کوئی قطعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ سچ میں آنچ نہیں ہوتی، سچ ہے تو اس میں آنچ کیسی۔ چلیے نمبر 7 پہ لکھتا ہے کہ غیر خداوندی کا نمونہ یہ ہے کہ ہاشم القادری کے دو لڑکے، ایک ابھی کچھ سالوں قبل اور ایک ابھی گزشتہ چند ماہ قبل۔ اب اس جملے سے آپ اندازہ لگائیے اس جاہل کو، خود کو امجدی کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں، لکھتا ہے دو لڑکے، ایک ابھی کچھ سالوں قبل اور ایک ابھی گزشتہ چند ماہ قبل۔ بتائیے یہ ابھی کی زیادتی، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ اردو کیسے بولا جائے، کیسے لکھا جائے، اور اس میں کئی جگہ کاٹ پیٹ بھی کیا ہوا ہے اسی لائن میں، ٹھیک ہے۔ قبل دیگر حادثاتی موت مر چکے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے شہادت دیتا ہے، جو اس مرتبے کا ہوتا ہے، اس لائق ہوتا ہے، اللہ اسے ہی شہادت کے مرتبے پہ فائز کرتا ہے۔ اب اس نے جو دو بھائیوں کا ذکر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 17 جمادی الاخر 1415 ہجری، وصال الی المطلوب، حضرت اللہ مولانا سید منظر عقیل شاہ امجدی حلیمی۔ یہ 7 جمادی الاخر 1415 ہجری کی بات ہے، جو کہ آج سے پکا 23 سال 4 ماہ 19 دن ہو گئے آج کی تاریخ تک۔ چلیے دوسرے بھائی جو سب سے آخر بھائی تھے، ان کی شہادت ہوئی 17 جمادی الاخر 1438 ہجری، دونوں تاریخ بالکل سیم ہے، تو آپ کی شہادت کو بھی 4 ماہ 19 دن ہوئے۔ شہادت بابو جگنو میاں سید ظفر عقیل شاہ حلیمی نور اللہ مرقدہ کو پکا 4 ماہ 19 دن ہوئے، اور شہادت سرکار مدنی پیا سید منظر عقیل شاہ نور اللہ مرقدہ 23 سال 4 ماہ 19 دن ہوئے، جبکہ آج کی تاریخ 6 ذی القعدہ 1438 ہجری سوموار مطابق 31 جولائی 2017 ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے، وہ بندہ جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، جس کی بات میں کوئی وزن نہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سچ اور غلط کی بالکل تمیز نہیں، صرف اور فتین اور فتنہ گری کرنا جس کا کام ہو، جس کا بڑا بھائی احسن رضا نام کا کوئی ہے، وہ ادھر ہی کوئی لڑکیوں کا مدرسہ یا ایک مدرسہ چلا رہا ہے، اس میں کئی مرتبہ دانا چرانے کے جرم میں جیل جا چکا ہے، کئی مرتبہ پٹا جا چکا ہے، چوک چوراہے پہ گالی سنتا ہے، اپنی حرکت کی وجہ سے کئی جگہ جوتے کھا چکا ہے۔ اجمیریہ تو ہمیشہ ذلیل ہوا ہے، امجدیہ میں بھی کئی مرتبہ پھیل ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے، کہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ کسی سے بات کر سکے۔ اس کے بعد یہ احمد رضا اس زمانے میں شاید 23 سال پہلے پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کہ نیٹا پوٹا پوچھتا تھا، کیونکہ حسن کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ انور تھا، جس کو اجمیریہ لوگ کہتے تھے، اور اس بندے کو نہیں دیکھا تھا، اور ایک چھوٹا والا تھا جو حفظ کرتا تھا میرے ٹائم میں ددری میں ہی، وہ بالکل کالا کالا کر کے پتلا پتلا جیسے ٹیبیا مریض تھا، اور اسی طرح کی حالتیں تھی۔ اور دیکھیے آج ان لوگوں کی اوقات، جب کسی کی شان اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے تو جو حاسدین ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یزیدی کبھی نہیں چاہیں گے کہ حسینی اپنی شان میں رہیں، اپنی عزت میں رہیں، اپنے وقار میں رہیں۔ لہٰذا آپ حضرات ان باتوں کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر یقیناً حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جاہل ہے
کہ جس کی ماں اور بہنیں میرے گاؤں میں آ کر سودا سلف خریدتی ہے، جس کے گھر میں کوئی عزت نہیں، جس کا باپ مر گیا تو پڑوسی میں لے جا کے زبردستی غیر کی زمین میں دفن کر دیا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے بعد میں وہ زمین دے دے، لیکن وہ زمین والا آج تک اس سے ناراض ہے، یہاں تک کہ کیس بھی کیا، فتویٰ بھی لیا، مفتی نے فتویٰ بھی دیا کہ ٹھیک ہے ایسے قبر کو اکھاڑ کر پھینک دو، جو کہ زمین مالک کی مرضی کے بغیر دفن کیا گیا ہو، اور ممکن ہے کہ وہ کل ہو کر اکھاڑ دی جائے، پھینک دی جائے۔ ایسے ایسے جاہل جس کو اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے زمین تک میسر نہیں، جو غیر کے زمین پر قبضہ کر کے باپ کو دفن کیا ہو، جس پر قبضہ کے جرم میں لعنتیں برستی ہو، ایسے ایسے جاہل ایک عزت والے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جس کے حقیقت سے سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر میں آخری بات یہی کہوں گا کہ جو بھی جھوٹے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو، 1000 بار لعنت ہو، کروڑ بار لعنت ہو۔ لہذا ایسے جاہلوں سے، گالی بازوں سے، جس کے پورے سوشل میڈیا پر عام ہو چکے ہیں کہ کتنا بڑا کمبخت مردود گالی باز ہے، جس سے ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے لعنت و ملامت کیا ہے، ڈانٹا ہے، ڈپٹا ہے، لیکن یہ بندہ معافی نامہ لکھ کر بھیجا تھا۔ معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، جو ماں باپ کی تربیت ہے وہ تو جانے والی نہیں، وہ اپنی جبلت پر قائم ہے، اور پھر اس نے وہی حرکت کیا جو کہ اس کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ لہذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں حق کس کے ساتھ ہے، سچ کس کے ساتھ ہے، حاسد کون ہے، غلط کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے تاکہ یہ حق تک پہنچے اور اس قسم کی جہالت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے ماں باپ کی تربیت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے پرہیز کرے۔ رب اس کو حقیقت کی رہنمائی کرے اور حقیقت پر چلائے، برائی سے اسے بچائے، اور یہ بندہ کسی طرح سدھر جائے، ورنہ یہ بغض اہل بیت میں ایسا نہ ہو کہ بالکل یزید کی طرح جہنمی بن کر مرے۔ خدا سمجھ دے، وما علینا الا البلاغ۔